اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ کے دوستوں اور قریبی حلقوں میں آپ نے ہمارے چینل کو متعارف نہیں کروایا تو برائے مہربانی چینل کو متعارف کروائیے اور ویڈیوز کے لنکس بھی اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیے تاکہ آپ کے پیارے بھی ان ویڈیوز میں پیش کی گئی بیش قیمت معلومات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، جو آپ کو آگاہ کرے گی کہ سلطنت فارس کا قیام کب ہوا، اس کا رقبہ کتنا وسیع تھا اور اس نے دنیا پر اب تک کی سب سے بڑی اور وسیع سلطنت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا وجود 2500 سال تک کس طرح برقرار رکھا، اور اگر اس زمین پر کوئی ملک یا سلطنت گریٹر کہلانے کی حقدار ہے تو وہ گریٹر ایران ہے۔ ناظرین، موجودہ ایران 16.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ملک ہے، جس کے مشرق میں افغانستان اور پاکستان، مغرب میں عراق اور ترکی، شمال مغرب میں آذربائیجان اور آرمینیا، اور شمال میں ہی بحیرہ کیسپیئن اور ترکمانستان، جبکہ جنوب میں خلیج عمان اور خلیج فارس واقع ہیں۔ مگر قدیم ایران یا فارس کی تاریخ کافی وسیع خطے سے متعلق ہے، جو مغرب میں اناطولیہ یعنی ایشیائے کوچک سے لے کر مشرق میں دریائے سندھ اور سر دریا، شمال میں کوکیشیا جسے لوگ عام طور پر کوہ کاف کہتے ہیں، یعنی آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا اور یوریشیا کے ڈھلوانوں، اور جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان تک کے علاقے پر مشتمل گردانا جاتا تھا، جس کا مرکز موجودہ ایران کی سرزمین تھا۔ ایران میں یوں تو انسانی آباد کاری بہت قدیم زمانے سے رہی ہے، مگر مورخین اس کی باضابطہ تاریخ آریاؤں کی یہاں نقل مکانی کرنے سے گردانتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے مطابق آریاؤں کی آمد سے بہت پہلے مختلف باشندے یہاں تمدن اور بادشاہتیں قائم کر گئے تھے، جن کی بین الاقوامی تجارت مغرب اور چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ آریاؤں کی مدد سے ایران کی تاریخ مختلف ادوار پر مشتمل ہے، جس کا ہم یہاں مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ ناظرین، میدی قبائل ایرانی سطح مرتفع کے مغربی حصے میں 11ویں صدی قبل مسیح سے آباد آریائی نسل کے باشندے تھے۔ اسی مناسبت سے مغربی اور شمالی ایران کے درمیان والا خطہ میدیا یا میڈیا کہلاتا تھا۔ میڈیا ریاست کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں۔ ان کے متعلق معلومات کے ذرائع ان کے ہم عصر بادشاہتوں اشوری اور بیبلونیا کی تحریرات اور آثار قدیمہ ہیں۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق میدی قبائل نے اپنے ایک لیڈر ڈیوسس کی قیادت میں 7ویں صدی قبل مسیح کے آغاز میں سلطنت یا متحدہ ریاست تشکیل دی تھی، جو 550 قبل مسیح تک قائم رہی۔ یہ ایرانی تاریخ کی پہلی ریاست تھی۔ اس کا دارالحکومت دیائکو یعنی موجودہ ہمدان تھا۔ سائیکسرس اس کا مشہور بادشاہ رہا ہے۔ 614 قبل مسیح کے لگ بھگ میدیوں نے بیبلونیا کے ساتھ مل کر نینوا پر قبضہ کر کے اشوری بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ اسی دور میں مشرق قریب کے خطے میں 4 اہم طاقتوں میں لیڈیا، بابل اور مصر کے علاوہ میدیا بھی شامل تھی۔ ناظرین، آخری میدی حکمران استیاگس کی حکومت کا خاتمہ 550 قبل مسیح کے لگ بھگ سائرس کے ہاتھوں ہوا، اور یہاں سے اخیمینیدس یعنی خامنشی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس کے پہلے بادشاہ کو تاریخ نے مختلف نام سے پکارا ہے، مثلاً سائرس، خورس، کیخسرو، خورش اور کوروش، جبکہ ایرانی اسے کوروش کبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سائرس نے مغربی اناطولیہ کے لدانی اور میسوپوٹیمین اور مشرقی بحیرہ روم کے علاقوں پر قابض بیبلونینز کو فتح کر لیا۔ 539 قبل مسیح میں بابل پر قبضہ کرنے کے بعد سائرس نے عبادت گاہوں کو بحال کیا، سیاسی قیدیوں بالخصوص وہاں قید یہودیوں کو رہا کر کے یروشلم جانے اور اپنی عبادت گاہ پھر سے تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ سائرس کے بعد اس کے جانشین اس کے بڑے بیٹے کیمپاس نے 525 قبل مسیح میں مصر کو فتح کیا، اور اس کے بعد فوج کا سپہ سالار
دارا نیا بادشاہ بنا۔ اس کے دور میں سلطنت کو استحکام ملا، شمالی مغربی ہند کو شامل سلطنت کیا، شیراز سے 40 میل شمال مشرق کی جانب پرسیپولس، جسے تخت جمشید کہا جاتا ہے، کو دارالسلطنت بنایا۔ اپنے دور عروج میں سلطنت موجودہ ایران کے علاوہ مشرق میں موجودہ افغانستان اور پاکستان کے چند حصوں، شمال اور مغرب میں پورا اناطولیہ جو موجودہ ترکی پر مشتمل ہے، اور بالائی جزیرہ نما بلقان اور بحیرہ اسود کا بیشتر ساحلی علاقہ، اور مغربی جانب موجودہ عراق، شمالی عرب، فلسطین جس میں اردن، اسرائیل اور لبنان وغیرہ شامل ہیں، اور قدیم مصر کے تمام مراکز پر مشتمل تھی۔ یہ 7.5 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی تاریخ کی وسیع ترین سلطنت رہی ہے۔ دارا نے سلطنت کے مغربی مقبوضات کو بھی مستحکم کیا، مگر یونان خاص پر 490 قبل مسیح میں حملہ کیا اور میراتھن کے مقام پر ناکام ہوا۔ دارا کے بعد اس کے بیٹے سرکسیس نے بھی یونان خاص پر تسلط جمانے کی کوشش کی، مگر 479 قبل مسیح میں آبنائے سلامس کی بحری لڑائی میں یونانیوں نے اسے شکست دی۔ یونانیوں نے اس کی بقیہ فوج کو پلیٹیا کی لڑائی میں بھی شکست دے کر ایرانیوں کی یونانی مہم ناکام بنا دی۔ دارائے سوئم سلطنت کا آخری حکمران ثابت ہوا، جس کو اسکندر اعظم نے شکست دے کر اخمینید سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ یونانی سلطنت 332 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد اس کے مقبوضہ علاقے اس کے 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئے۔ بیشتر ایشیائی مقبوضات جن کا مرکز ایران تھا سلیوکس کے تحت آ گئے۔ 302 قبل مسیح تک اس کی حکومت سر دریا سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اور اس کے جانشین مغربی ایران کے بڑے حصے پر ایک عرصے تک حکمران رہے، مگر ان کے دور میں پارتھی سرداروں کے ساتھ جنگ و جدل اور باہمی رسہ کشیوں کی وجہ سے زیادہ تر بدامنی رہی۔ شمال مشرقی علاقے پارتھیا کے سردار ارشک یا اشک نے 259 قبل مسیح میں یونانیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے کچھ علاقوں کو آزاد کر کے متوازی حکومت قائم کر دی۔ پارتھی حکمران مہرداد اول نے سلیوکس کی حکومت کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا، خوزستان، پارس اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ سلوکیوں کا مکمل اخراج اس خاندان کے دوسرے نامور بادشاہ ارشک ہفتم کے ہاتھوں ہوا۔ اپنے عروج میں پارتھی سلطنت دریائے فرات کے شمالی ساحلوں سے لے کر افغانستان اور موجودہ پاکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پارتھی بادشاہت زوال پذیر ہونے لگی تھی۔ 226 عیسوی میں ایک ایرانی پروہت ساسان کے نواسے اردشیر اول کا آخری پارتھی بادشاہ کو شکست دینے سے ساسانی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اقتدار میں آنے کے بعد ساسانی اپنے مغربی جانب وقت کی دوسری بڑی طاقت رومن سلطنت کے ساتھ برسر پیکار ہو گئے، جبکہ مشرقی جانب کشان سلطنت کے ساتھ نبرد آزما رہے۔ اردشیر کے بعد شاہپور اول کے دور میں ساسانی سلطنت شمال میں جارجیا، جنوب میں عرب، مشرق میں دریائے سندھ اور مغرب میں بالائی دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی وادیوں تک پھیل گئی تھی۔ ساسانی دور میں ایرانی قومیت کا احیاء ہوا، جبکہ ریاستی مذہب زرتشتی بنایا گیا۔ ایران کی ساسانی سلطنت کئی دہائیوں سے اپنے حریف رومی سلطنت کے ساتھ نبرد آزمائی کے باعث کمزور ہو گئی تھی، جبکہ اسی دوران عرب مسلمانوں نے خلیفہ دوئم کے دور میں فتوحات کا آغاز کر دیا تھا۔ 633 عیسوی میں بین النہرین، جو ساسانی سلطنت کا سیاسی اور ثقافتی گڑھ تھا، خالد بن ولید کی قیادت میں فتح کیا گیا، جبکہ سعد بن ابی وقاص کے زیر کمان 636 عیسوی میں قادسیہ کی لڑائی میں فتح یابی سے ساسانی سلطنت کا مغربی ایران پر قبضہ ختم ہو گیا۔ 651 عیسوی تک تبرستان اور ماوراء النہر کے علاوہ ایران کے تمام شہری علاقے عربوں کے زیر تسلط آ گئے۔ اولین 4 خلفاء اور امویوں کے بعد ایران عباسیوں کے تحت رہا۔ عباسی خلفاء کا اقتدار کمزور پڑنے سے ایران کے مختلف حصوں میں کئی شاہی سلسلے ابھر آئے۔ ان میں اہم خراسان کے طاہری اور سیستان کے صفاری اور بخارا کے سامانی تھے۔ سامانی حکومت وسطی ایران اور موجودہ پاکستان کے بعض علاقوں تک پھیلی تھی۔
10ویں صدی کے اوائل سے عباسی خلفاء ایران کے بنی بویا شاہی خاندان کے زیر سرپرستی ہو گئے تھے۔ 11ویں صدی کے وسط میں بنی بویا کی جگہ سلجوق ترکوں نے لے لی۔ سلجوق سلطنت سلجوقی وسطی ایشیا کے ترک نسل جنگجو خانہ بدوش تھے۔ 1037 میں ان کے ایک کمانڈر تغرل، جسے ارطغرل بھی کہا جاتا ہے، نے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بحیرہ ارل کے قریب اپنے وطن سے سلجوق پہلے خراسان سے ہو کر فارس کی مرکزی زمین پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد بغداد اور مشرقی اناطولیہ کو فتح کیا اور بغداد کے عباسی خلفاء کے سرپرست بن گئے۔ 1077 میں بیزنٹائنز کو شکست دے کر، یعنی روم کو شکست دے کر، ان سے بقیہ اناطولیہ بھی چھین لیا۔ اپنے عروج پر سلجوق سلطنت مغرب میں مغربی اناطولیہ سے لیونت یعنی شام اور لبنان، اور مشرق میں کوہ ہندوکش اور جنوب میں وسطی ایشیا سے خلیج فارس تک کے علاقوں پر قابض تھی۔ یہ 1140 کے بعد سے زوال کا شکار ہونے لگی۔ 1194 میں علاء الدین خوارزم شاہ نے سلجوق سلطان کو شکست دے کر ایران میں اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، لیکن خوارزم شاہی بادشاہت کو قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسی دوران منگولوں کی یلغار شروع ہو گئی۔ 1219 میں منگول سردار چنگیز خان نے مغربی ترکستان، تاجکستان، ازبکستان کے علاوہ افغانستان اور ایران کے بعض حصوں پر مشتمل خوارزم شاہی بادشاہت کے خلاف لشکر کشی کی۔ بخارا، سمرقند اور اس کے پایۂ تخت اغنچ پر قبضہ کر لیا۔ شاہراہ ریشم پر واقع اس کے شاندار شہر مروی کو جلانے کے علاوہ ہرات، نیشاپور، غزنی اور بلخ وغیرہ جیسے شہروں کو روندا۔ علاء الدین خوارزم شاہ بحیرہ کیسپیئن کے ایک جزیرے کو فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین کے خلاف لڑائیوں میں چنگیز خان نے 1221 میں دریائے سندھ تک اس کا تعاقب کیا، یعنی دریائے سندھ پر اٹک کے مقام تک اس کا تعاقب کیا۔ چنگیز خان کے بعد ایران متعدد منگول کمانڈرز کے تحت رہا۔ کچھ عرصے بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، جو ایل خانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس کا دارالحکومت تبریز تھا۔ اگلے 80 سال تک ایران ایل خانی حکمرانوں کے تحت رہا۔ ہلاکو خان کے پڑپوتے غزن کے دور میں اسلام کو ریاست کا مذہب بنایا گیا۔ اس سلسلے کا آخری بادشاہ ابو سعید کا 1335 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ایران میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہوا۔ سمرقند سے ابھرنے والے ترک منگول سلسلے کے سفاک جنگجو اور عظیم فاتح امیر تیمور کی آمد تک ایران منقسم رہا۔ امیر تیمور 1380 میں ایران پر حملہ آور ہوا اور بیشتر ایران کو فتح کر کے ایل خانیوں کا خاتمہ کر کے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ امیر تیمور کی سلطنت ایران کے علاوہ وسطی ایشیا، عراق، افغانستان سمیت موجودہ روس، ہند، پاکستان، شام اور ترکی کے بعض حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کے کچھ عرصے بعد اس کی سلطنت تقسیم ہونے لگی تھی۔ 1497 میں بیشتر ایران پر تیموری حکمرانوں کا تسلط ختم ہو گیا۔ تیموری شہزادے وسطی ایشیا میں صرف چھوٹی چھوٹی مقامی ریاستوں پر حکمران رہے۔ تیموری سلطنت کے زوال کے بعد ایران کے سیاسی انتشار کے دوران متعدد مذہبی اور صوفیانہ نوعیت کی تحریکیں بھی ابھریں، جن میں صوفی قزلباش کی تحریک سیاسی لحاظ سے زیادہ تر با اثر تھی، جس کا قائد شاہ اسماعیل اول کا 1501 میں بطور بادشاہ تخت نشین ہونے سے صفوی دور کا آغاز ہوا۔ اگرچہ ابتدا میں اس کے قبضے میں صرف آذربائیجان کے علاقے تھے، تاہم اگلے 10 سال میں اس نے بیشتر ایران کے ساتھ عراق کے بغداد اور موصل صوبوں پر بھی قبضہ کر لیا اور بتدریج اس کی وسعت بڑھ گئی۔ 220 سال تک قائم رہنے والی اس سلطنت کو عموماً جدید ایرانی تاریخ کا نقطۂ آغاز گردانا جاتا ہے۔ اس کے حکمرانوں نے شیعہ مسلک کو ریاستی مذہب قرار دیا، جو مختلف نسلیں اور لسانی گروہوں کے مابین متحدہ قومی شعور ابھرنے کا بڑا عامل رہا۔ اس کا سب سے کامیاب بادشاہ شاہ عباس اول تھا، جو مغل بادشاہوں اکبر اور جہانگیر کا ہم اثر تھا۔ 1722 عیسوی کے بعد صفوی بادشاہت انتشار کا شکار ہو گئی۔ اپنے دور عروج میں آج کا ایران،
آذربائیجان، بحرین، آرمینیا، مشرقی جارجیا، شمالی کوکیشیا کے علاوہ روس، عراق، کویت اور افغانستان سمیت ترکی، شام، پاکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے بعض حصے صفوی سلطنت کے زیر تسلط تھے۔ 1722 میں قندھار کے افغان بادشاہ محمود غلزئی نے اصفہان پر قبضہ کر کے کئی سال تک افغان تسلط قائم رکھا۔ 1727 میں صفوی بادشاہت کی بحالی کی کوشش کی گئی مگر یہ پائیدار ثابت نہ ہوئی۔ 1736 میں صفوی سلطنت کے ترک النسل افشار قبیلے سے تعلق رکھنے والے کمانڈر نادر قلی بیگ نے کم سن صفوی بادشاہ عباس سوئم کو تخت سے اتار کر نادر شاہ کے نام سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ نادر شاہ بڑا جنگجو فاتح تھا۔ اس کے دور میں ایران وسعت کے لحاظ سے ساسانی دور تک پہنچ گیا تھا، تاہم نادر شاہ کے بعد اس کی بیشتر سلطنت ژند، درانی، جارجیا اور کوکیشیا کی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی ایران پر 1779 عیسوی تک ژند شاہی خاندان کی حکومت رہی، جبکہ افشاری تسلط خراسان کی مقامی ریاست تک محدود رہ گیا تھا۔ انتشار کے اس دور میں قاجار خاندان ابھر آیا، جس کے سربراہ محمد خان قاجار نے 1794 میں جنوبی ایران کی ژند ریاست کے بادشاہ کو تخت سے اتار کر قبضہ کر لیا اور کوکیشیا کے بڑے حصے پر ایرانی تسلط بحال کیا۔ پھر 1796 عیسوی میں مشہد مقدس پر قبضہ کر کے خراسان کے افشار شاہی خاندان سے تخت چھین لیا۔ تہران کو دارالحکومت بنا کر قاجار سلطنت قائم کر دی۔ اس دور میں ایران میں بیرونی مداخلت بڑھ گئی تھی۔ 1826 سے لے کر 1828 تک کی جنگ میں روسیوں نے ایرانیوں سے متعدد علاقے گرجستان، داغستان، غازان اور شیروان چھین لیے۔ روس کی مزید پیش رفت کو روکنے کے لیے برطانیہ کی مداخلت سے یہاں گریٹ گیم کی ابتدا ہوئی۔ ناصر الدین قاجار خاندان کا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے عہد میں محمد علی باب نامی ایک شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، جس کو 1850 عیسوی میں ایرانی حکومت نے قتل کر دیا اور اس کے پیروکاروں کو ایران سے نکال دیا۔ 1858 کے ایک معاہدے کے تحت ناصر الدین نے انگریزوں کو ایران میں تجارتی اور دوسری مراعات دیں، جس کے خلاف ایران کے ایک حلقے نے احتجاج شروع کیا، جس کو مشہور مفکر اسلام اور رہنما سید جمال الدین کی سرپرستی حاصل تھی۔ 1890 کی دہائی میں ایران کے جدت پسند افراد نے ملک میں دستوری حکومت کے لیے خفیہ انجمنیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ 1899 میں ناصر الدین شاہ قاجار کو ایک ایرانی نوجوان نے قتل کر دیا۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں منتخب اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد آئینی بادشاہت قائم کرنی تھی۔ جنگ عظیم کے دوران ایران کا غیر جانبدار رہنے کے باوجود اس کی علاقائی یکجہتی بیرونی طاقتوں بالخصوص سلطنت عثمانیہ کا ملک کے اہم حصوں پر قبضے سے مزید کمزور پڑ گئی۔ جنگ کے بعد 1921 میں ایک فوجی کمانڈر رضا خان نے قاجار خاندان کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی اور 1925 میں قاجار خاندان کے آخری فرمانروا احمد شاہ قاجار کو معزول کر کے رضا شاہ پہلوی کے نام سے خود بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد ستمبر 1941 کو اس کا بیٹا محمد رضا شاہ بادشاہ ہوا، جو نہ صرف پہلوی خاندان کا بلکہ ایرانی تاریخ کا آخری بادشاہ ثابت ہوا۔ خمینی صاحب کی قیادت میں شروع ہونے والی سب سے بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں 1979 میں ایران میں انقلاب برپا ہوا، جس سے ملک میں بادشاہت کا خاتمہ اور اسلامی جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ تب سے تاحال ایران میں اسلامی حکومت ہے اور خامنائی صاحب ایران کے رہبر کبیر ہیں۔ جی تو ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی تحقیقی اور دلچسپ و منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا دوسرا چینل آؤ تلاش کریں بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ اس چینل پر بھی پیش کیے جانے والے ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔